سامعین عزیز وقار، ہمارا جو موضوع تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے اور صبح جہاں تک ہم نے سفر طے کیا تھا وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد کم و بیش 13واں سال ہے اور آخری 3 سالوں میں بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ اور پھر یہ سارے معاملات اسلام نے بہت ہی اہم ترین کامیابیوں کا حصول کا آغاز جو تھا وہ کر دیا تھا، اور ہم سارے یہ جانتے ہیں کہ جب مدینہ طیبہ میں اسلام جو ہے اس کا ایک شہرہ ہو گیا اور اکثریت ہو گئی مسلمانوں کی، تو اور مسلمان یہ سمجھنے لگ پڑے کہ اب ہم کہیں سر چھپا کے بیٹھ سکتے ہیں اور ہمیں کہیں اپنے دینی معاملات کو ادا کرنے میں کوئی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ہم اعلانیہ اپنے دین کا اعلان کر سکتے ہیں، اپنی عبادات کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ اجازت دے دی کہ وہ اس نئی جگہ ہجرت کر جائیں۔ اچھا، ایک بات بہت اہم ہے، ضمناً کرتا چلوں، آگے انشاءاللہ یہ آئے گی تفصیل کے ساتھ۔ اس دور میں پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے ضیاء النبی میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا کہ جو مدینہ کا جو نام تھا وہ بیماریوں کا گھر تھا، اور اس میں داخلے کے لیے بھی بڑی عجیب سی ان کے ہاں اوٹ پٹانگ قسم کی رسمیں تھیں جو ان کے ہاں رائج تھیں، اور وہ ان رسموں کو ادا کر کے مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے تھے۔ عجیب سے جانور کی طرح آواز نکالنی اور پھر جو ہے وہاں جانا تاکہ یہاں کی ہمیں بیماری نہ لگے۔ اور جب یہ صحابہ کرام علیہم رضوان وہاں چلے گئے اور وہاں کی آب و ہوا سے پریشان ہوئے، تو پھر روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر کچھ صحابہ جو تھے انہوں نے بہت ناگواری کا، ناراضگی کا اظہار کیا کہ ان لوگوں نے یہ معاملہ کیا، وہ ایسا نہ کرتے تو ہمیں یہ بیماریوں والی جگہ نہ آنا پڑتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس کی رحمت کا حصہ اس یثرب کو بھی ملا، اور وہ جگہ جو پہلے بیماریوں کا مسکن تھی وہ شفاؤں کا مرکز اور منبع بنی۔ اور اس حوالے سے انشاءاللہ ایک نشست علیحدہ رکھیں گے، مدارج النبوہ جنہوں نے لکھی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، شیخ المحققین شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ایک کتاب جذب القلوب جو تاریخ مدینہ کے نام سے چھپی ہے، اس میں آپ نے مدینہ طیبہ کی جو تاریخ لکھی ہے کمال کی لکھی ہے۔ انشاءاللہ ایک نشست اس پہ رکھیں گے، اس میں یہ ساری باتیں تفصیل سے کریں گے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی، اب ان کی جگہ پہ کوئی کھڑے ہو کے سوچے کہ مکہ معظمہ میں سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر، گھر بار مکان سب کچھ چھوڑ کے اور جا رہے ہیں کہاں، آگے بھی انہیں نظر نہیں آ رہا کہ کوئی راحت اور سکون ہے، آگے بھی پتہ ہے کہ بیماریوں کا گھر ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم پر وہ جا رہے ہیں کہ چلو یہاں کی مصیبتوں سے وہاں کی پریشانی کچھ کم ہوگی، اور بعد میں پھر الحمدللہ وہ ختم ہو گئی بالکل۔ اب میرا جی چاہ رہا ہے میں وہ سارے واقعات آپ کو سناؤں، لیکن انشاءاللہ میں نے کہا کہ اس کی ایک نشست رکھیں گے، ہمیں پتہ چلے کہ مدینہ طیبہ کو اللہ نے پھر کس قدر محبوب فرمایا اور کس قدر اس کی فضاؤں کو، اس کی ہواؤں کو اللہ نے پاکیزہ، طیبہ اور طابہ بنایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی، باقاعدہ طور پہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو فرمایا کہ تم اس نئی سرزمین کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ اس دور میں اصحاب سیر نے جو لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کا جو سفر ہے اس دور کے اعتبار سے صاحب رحیق المختوم نے لکھا کہ 500 کلومیٹر ہے۔ اب جو نئی سڑک بن چکی ہے اس میں اس سے مزید کم ہو چکا ہے،
چونکہ اب جدید ذرائع ہیں، پہاڑ راستے میں آئے تو اس کو کاٹ کے سڑک بن جاتی ہے، لیکن جب پہلا پرانا دور ہے اس میں اگر پہاڑ راستے میں آ رہے تو پورا پہاڑ کاٹ کے جانا پڑتا، پورا پہاڑ طے کر کے جائیں گے، سفر اتنا ہی زیادہ ہو جائے گا۔ اب سب سے پہلے جنہوں نے ہجرت کی ان میں نام آتا ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کا تذکرہ ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ میں نے اس میں کہا تھا میں انشاءاللہ آگے چل کے ان کا آپ کو ذکر کروں گا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے لگے۔ اب آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ساتھ میں ابو سلمہ کی بیوی بھی ہیں، ساتھ میں ابو سلمہ کا ایک بچہ بھی ہے۔ اپنی بیوی اور بچے کے ہمراہ جا رہے ہیں مدینۃ النبی ہجرت کر کے۔ پتہ چل جاتا ہے کافروں کو۔ اب جب کافروں کو پتہ چلتا ہے تو ابو سلمہ کے سسرالی بھی آ جاتے ہیں، ابو سلمہ کی بیوی کے خاندان والے بھی آ جاتے ہیں اور ابو سلمہ کے خاندان والے بھی آ جاتے ہیں، دونوں آ جاتے ہیں۔ اب دونوں آ کے لڑائی کرتے ہیں۔ جو ابو سلمہ کی بیوی کے خاندان والے، جو ان کے سسرالی ہیں، وہ کہنے لگے بھئی ابو سلمہ تم نے جانا ہے تو جاؤ، ہم اپنی بیٹی کو کیوں جانے دیں تمہارے ساتھ، ہم تو نہیں اپنی بیٹی کو جانے دیں گے۔ انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جو چھوٹا بچہ تھا گود میں تھا، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں نے کہا بچہ تو ہمارا ہے نا، اس بچے کو ہم پکڑ لیں۔ اسی کھینچا تانی میں اصحاب سیر نے جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ بچے کی ٹانگ نکل گئی، بعض نے بازو لکھا ہے کہ بازو نکل گیا کھینچا تانی میں۔ اب آپ اندازہ کریں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ، تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، ہجرت کے عین موقع پر بیوی کو اس کے خاندان والے لے گئے، بچے کو کوئی اور لے گیا، ابو سلمہ تنہا کھڑے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے چونکہ اجازت دے دی ہے، حکم دے دیا ہے، روکے نہیں، آپ کے قدم مدینہ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ بیٹا وہ لے گئے، بیوی اپنے ان کے سسرالی جو ان کے ماں باپ تھے وہ لے گئے۔ اب بیوی اپنی جگہ، ابو سلمہ اپنی جگہ، دونوں پریشانی اور مصیبت کے صبر کے اس مرحلے سے گزر رہے۔ اصحاب سیر یہ لکھتے ہیں اب اس کے بعد 1 سال ایسے گزرا، 1 سال ایسے گزرا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی صاحبہ ہیں وہ روزانہ اس ٹیلے پر آ کے بیٹھ جاتی اور روتی رہتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میں تو ہجرت بھی نہ کر سکی، میرا شوہر بھی مجھ سے چھن گیا، میرا لال بھی مجھ سے چھن گیا، میں کس مصیبت سے دوچار ہو گئی۔ پھر کسی بھلے مانس نے کہا اس کے قبیلے سے کہ تم کیا کام کرتے ہو، تمہیں ایک لڑکی پر ظلم کیا ہوا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی، تم کم از کم اس کے ساتھ رحم کا ہمدردی کا سلوکی کرو، کیا کر رہے ہو، یہ تمہارے ساتھ، یہ تمہیں زیبا ہے۔ انہیں لان تان کی، انہیں ملامت کی۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ اب اگلا جو مرحلہ ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اکیلی چل پڑتی ہیں مدینہ طیبہ کی جانب۔ صاحب رحیق المختوم نے لکھا 500 کلومیٹر کا سفر، ایک بیٹا ہاتھ میں گود میں اور جا رہی ہیں مدینہ کی طرف تن تنہا۔ جرم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیب، یہ جرم ہے، یہ جرم ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی ہیں تو جب مقام تنعیم وہاں پہنچی تو وہاں پھر عثمان بن ابی طلحہ جو تھے وہ ملے۔ انہوں نے پھر کہا میں تمہیں مدینہ طیبہ چھوڑ کے آتا ہوں۔ انہوں نے پھر ان کو مدینہ پہنچایا۔ آگے چل کے ایک مرحلہ اور ہے، پھر انشاءاللہ ہم اس کو اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ یہ اس سفر کے متعلقہ اتنا ہی معاملہ تھا۔ دوسرا جو ہجرت کرنے والا شاہکار ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا
تو سارے کے سارے کفار مکہ آ گئے. تمہیں پتہ ہے جب تم یہاں آئے تو تم مفلس تھے, قلاش تھے, تمہارے پاس کچھ نہیں تھا. اب تم نے یہاں آ کے مال دیکھیں. اعتراض کرنے والے بھی کس قسم کے اعتراض کرتے ہیں؟ بھئی اگر مکہ آ کے انہوں نے کمائی کی تھی تو محنت تو ان کی اپنی تھی نا, لیکن انہوں نے اس کو بھی اپنے کھاتے میں ڈالا. تم جب آئے تھے تو تم قلاش تھے, مفلس تھے, لہذا تم نے سب کچھ یہاں سے کمایا, تمہارے پاس مال بہت زیادہ ہو گیا, اور اب تم یہاں سے اپنی جان بھی لے کر بچا کے چلے جاؤ, اپنا مال بھی لے کے چلے جاؤ, یہ تو ہم نہیں ہونے دیں گے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, اچھا اگر میں اپنا سارا مال دے دوں, سارا مال تمہارے سپرد کر دوں, پھر مجھے چھوڑ دو گے, پھر مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں, اگر آپ اپنا سارا مال دے دیں تو پھر ہم آپ کو جانے دیں گے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا مال تجارت تھا, جتنا ان کا مال تھا, وہ سارا کا سارا ان کے سپرد کیا. جاؤ یہ سارا لے لو, مال تو پھر آ جائے گا, دولت تو پھر آ جائے گی, لیکن ایمان گیا نہیں آئے گا. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے جب مدینہ پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو وہاں اطلاع پہلے پہنچ چکی ہے, وہاں رب نے اطلاع پہلے دے دی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا محبوب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی جان تک کو بیچ دیتے ہیں صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت اور ان کی تعریف بیان کر دی کہ وہاں رکے تو سودا کر لیا. چلو سودا یہ کرتے ہیں کہ میں سارا کچھ دیتا ہوں, جانے دے دو مجھے. یہ دوسرے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نے بڑی نفع مند تجارت کی. اے صہیب تو نے بڑی نفع مند تجارت کی, تو نے تو بڑا فائدے کا سودا کیا. اور جس کو رسول اللہ علیہ السلام فائدے کا سودا کہتے ہیں تو پھر کیا ہی کمال ہے. تیسرے, وہ تاریخ کی, اسلام کی وہ عظیم ترین ہستی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قاضی عبدالدائم نے لکھا سید الورا میں, یہ کہنے لگے کہ میں جا رہا ہوں, اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو, اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو تو وہ شوق سے میرے سامنے آ جائے. اجازت سب کو دے دی تھی. اور اس میں یہاں ضمناً یہ بات عرض کروں, سارے اصحاب سیر یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دو ہستیوں کو روکا تھا, ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں کو آپ نے روک لیا تھا. باقی سارے جو تھے وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے, ان سب کو اجازت تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جان لگے تو آپ نے اس طرح اعلان فرمایا کہ بھئی میں جا رہا ہوں, اب اگر کسی نے میرا راستہ روکنا ہو تو آئے میدان میں میرا راستہ روکے. اب جب یہ جا رہے تھے تو ان کے ساتھ دو ساتھی اور شامل ہو گئے حضرت عمر کے ساتھ. واقعہ بڑا طویل ہے, صرف اس کی طرف اشارہ کروں گا. ایک تھے ہشام اور دوسرے تھے عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہما. انہوں نے حضرت عمر سے کہا بھی ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں, تم جا رہے ہو. لیکن حالات اتنے سخت تھے کہ مکہ والوں کو جس کے بارے میں پتہ چلتا مکہ والے اس کو روک لیتے تھے, اور ہر ممکنہ کوشش کرتے تھے اس کو روکنے کی. اب ان تینوں نے مل کے ایک جگہ طے کر لی. حضرت عمر فاروق تو دن دہاڑے نکل آئے, اور جو وقت مقررہ جو مقام طے کیا تھا وہاں پہنچ کے انتظار کرنے لگے. اب حشام جو تھے وہ نہ آ سکے. طے یہ ہوا کہ جو پہنچ جائے گا نکل جائیں گے, انتظار کسی کا نہیں کریں گے. یہ بات سمجھی جائے گی بھی اس کے نکلنے کا لوگوں کو پتہ چل گیا, لہٰذا اب وہ نہیں آ سکتا. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے. انہوں نے سمجھ لیا کہ ہشام کو روک لیا کافروں نے, دونوں چل پڑے. اب مکہ والوں کو یہ پتہ چلا کہ عیاش بھی جا رہے ہیں, تو مکہ والوں نے عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے لیے, راستے میں روکنے کے لیے ایک چال چلی. چال یہ چلی, کہنے لگے عیاش تمہاری ماں بڑی بیمار ہے, تمہاری ماں بڑی بیمار ہے, اور بس وہ چاہتی ہے کہ میں ایک نظر تمہیں دیکھ لوں, اس کا تو حال بڑا برا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فہم و فراست کے مالک تھے کہا عیاش یہ جھوٹ بول رہے ہیں, عیاش
یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں 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 عیاض، ہم جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو سچ کہہ رہے ہیں، تمہاری ماں نے نظر مانی ہوئی ہے، تمہاری ماں نے نظر مانی ہے۔ یاد ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی والدہ نے بھی اسی طرح کا معاملہ کیا تھا، تو انہوں نے کیا کہا تھا، ماں تو نے کھانا ہے کھا، نہیں کھانا نہ کھا، بخدا تیری 100 جانیں ہوں، ایک ایک کر کے ساری چلی جائیں، میں جس کا دامن پکڑ چکا ہوں میں وہاں سے پیچھے نہیں آؤں گا۔ حضرت عیاش جو تھے ان کی باتوں سے دل میں خیال آیا کہ واقعی ماں ہے، کہنے لگے میں دیکھ کے آ جاؤں گا۔ حضرت عمر کہنے لگے نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ جب عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانے تو حضرت عمر فاروق نے کہا اچھا ایسا کرو، میری اونٹنی لے لو، دیکھیں میری اونٹنی لے لو، یہ بڑی تیز رفتار ہے، تمہیں تھوڑا سا بھی شک گزرے نا، اس کو اشارہ کرنا آگے یہ خود سمجھ جائے گی، یہ اتنی تیز ہے کہ تمہیں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اونٹنی بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی دے دی۔ اب یہ دوبارہ مکہ کی طرف آ گئے، راستے میں ابو جہل زمانے کا چالاک ترین آدمی تھا، یہ ذہن میں رہے، میں یہ بات اشارے کنایے سے آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان بہادر تھے تو ان کے مقابلے میں کوئی بزدلوں کی فوج نہیں تھی، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ اگر عمر فاروق اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر ہیں تو سامنے کوئی بزدل تھے، وہاں بھی آگے بڑے بڑے بہادر تھے، وہ بھی اپنے علاقے کے اپنے زمانے کے مانے ہوئے چھٹے ہوئے بدماش تھے۔ ان کے مقابلے میں وہ گمراہی کے، جس طرح یہ ہدایت کے اندر مرکز و منبع تھے، وہ گمراہی کے اندر مرکز و منبع تھے۔ جس طرح بلا تشبیہ اور بلا تمثیل اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اگر کلیم بنایا تو کلیم کے مقابلے میں کسی عام آدمی کو نہیں بھیجا، کلیم کا مقابلہ کسی گلی محلے کے عام آدمی کے ساتھ نہیں تھا، کلیم کا مقابلہ اس شخص کے ساتھ تھا جس کا کبھی سر بھی نہیں دکھا تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اگر خلیل بنایا تو ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ بھی وقت کے بادشاہ کے ساتھ تھا، تو رسول اللہ علیہ السلام کا مقابلہ بھی اپنے زمانے کے فرعین کے ساتھ تھا، فرعون کی جمع، وہ بھی معمولی لوگ نہیں تھے۔ تو ابو جہل کہنے لگا اتنی تیز اونٹنی چلاتے ہو، آگے چل کے اس طرح کے واقعات حضرت ابو جندل کے واقعات آئیں گے، بڑے اہم ہیں وہ، یار تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ مجھے بھی اپنے ساتھ بٹھا دو، اتنی اونٹنی تیز چلاتے ہو۔ اونٹنی بٹھانے کی دیر تھی، انہوں نے پکڑ لیا، لے گئے واپس۔ تو ہجرت کرنا آسان کام نہیں تھا، تو یہ لوگ جو تھے ہجرت کر کے نکلے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ مکہ والوں کی نیندیں اڑ گئی تھی، جو مکہ کے کافر تھے ان سب کی نیندیں اڑی ہوئی تھی۔ کیوں؟ یہ میں نے صرف 3 نام آپ کو بتائے، حضرت ابو سلمہ، حضرت صہیب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اب ان کے بعد تو کوئی بھی نہیں تھا باقی بچا، سب ایک ایک کر کے کوئی چوری چھپے چلے گئے، کہیں کسی طرح چلے گئے، لیکن نکل سارے گئے، باقی کچھ کمزور لوگ بچے تھے۔ یہاں بعض روایات میں آتا ہے کہ نابینا جو صحابی تھے وہ بچ گئے تھے، باقی وہاں پہ مکہ معظمہ میں کوئی بھی اب بچا نہیں تھا۔ اور پھر صحیح بخاری میں یہ روایت آتی ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو وہ جگہ خواب میں پہلے دکھا دی تھی کہ آپ نے یہاں ہجرت کرنی ہے، اور حضور السلام نے وہ خواب بتا دیا تھا کہ وہ کھجوروں والی سرزمین ہے جہاں تم نے جانا ہے، اور وہاں کے معاملات بھی بڑے آسان ہیں۔ اب جب مشرکوں نے یہ دیکھا کہ سارا کا سارا مکہ خالی ہو چکا ہے، اور پریشانی کا عالم یہ تھا، انہیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کمال قیادت کا، رہنمائی کا، ان کے پاس یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سارے نعمتیں انعامات جو ہیں سارے کے سارے عطا کیے ہوئے ہیں، یہ تو چیزیں ان کے پاس ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں وہ بھی بڑی عظیمت اور استقامت کے پہاڑ ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ اگر چلے گئے مدینہ طیبہ تو اوس اور خزرج جو تازہ لڑائیوں سے پریشان ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری جان لڑائیوں سے چھٹ جائے، وہ تو ان کا استقبال کریں گے۔ نقصان یہ ہوگا کہ ہمارا جو تجارتی سفر ہے، اصل معاملہ یہ ہے مکہ والوں کا جو یہاں سے اب ظاہر ہوتا ہے
کہ جی اصل معاملہ ہمارا جو تجارت کا معاملہ، اگر مدینہ طیبہ میں یہ لوگ قائم ہو گئے، ان کی حکومت قائم ہو گئی اور یہ لوگ مضبوط ہو گئے، تو ہم تو پھر فاقوں سے مریں گے۔ اس لیے کہ اس دور میں صرف اہل مکہ کی، باقی نہیں بتا رہا، طائف والے اور مکہ کے جانب و اطراف میں جو لوگ تھے ان کا نہیں، صرف اہل مکہ کی جو تجارت تھی وہ 2.5 لاکھ دینار سونے کی مالیت تھی، جو وہاں سے تجارت کے سفر تھا، جو مدینہ طیبہ کے آگے سے گزرتا تھا۔ انہیں ڈر یہ تھا کہ 2.5 لاکھ تو صرف ہمارا ہی ہے، باقی جو طائف والے ہیں ان کا اس سے علاوہ ہے، تو ہمارا تو سارا کام ختم ہو جائے گا، اور پھر پورے عرب میں جو ہماری آج تک دھاک بیٹھی ہوئی ہے، ہماری عزت کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، وہ تو سارے خاک میں مل جائیں گے۔ اب انہوں نے کیا کہ نہیں، اب کچھ نہ کچھ کیا جائے، اب معاملات جو ہیں وہ حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ہوا یہ، یاد رکھیے گا، یہ بیعت عقبہ، جو دوسری بیعت عقبہ جس کے بارے میں آج ہم نے صبح پڑھا تھا، یہ اس بیعت کے تقریباً 2.5 مہینے بعد کی بات ہے، یعنی 2.5 ماہ کے اندر سارا مکہ معظمہ خالی ہو چکا۔ اب 26 صفر اور نبوت کے 13 سال مکمل ہو کے 14واں جو ہے وہ شروع ہونے کو ہے، 13 پورے ہو چکے ہیں۔ صفر کا مہینہ ہے اور ستمبر 622 سن عیسوی، 622 سن عیسوی اور ستمبر کی 12 تاریخ ہے جو تقویم کے اعتبار سے حساب لگائی گئی۔ اگلی بات آپ کو بتا کے اور حیران کروں، آپ اور حیران ہو جائیں گے، یہ وقت ہے ظہر سے پہلے کا۔ مکہ والوں نے مکہ معظمہ کی سب سے زیادہ حساس اور خطرناک ترین میٹنگ بلائی، جس میں ان کا ایک بھی سردار ایسا نہیں تھا جو اس سے رہ گیا، وہ سارے کے سارے سربراہ وردہ رئیس جتنے تھے وہ سارے کے سارے اس میٹنگ میں تھے۔ اچھا، اس کی بھی توجیہ جو ہے علماء سیر نے خود بیان کی کہ بھئی کہیں سننے والوں کے سماعتوں پر گرا نہ گزرے، بھی اتنا متعین وقت آپ نے کیسے بتایا کہ یہ جو میٹنگ ہوئی تھی یہ ظہر سے پہلے ہوئی تھی؟ اس لیے کہ بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن ظہر کے قریب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کر گئے تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آج رب نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ میں ہجرت کر جاؤں۔ اس لیے اصحاب سیر نے یہ لکھا، یہ دن جو تھا، اس دن کا بھی تعین کیا کہ یہ جمعرات کا دن تھا، اور پہلے پہر کی یہ بات ہے جب انہوں نے میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں جو لوگ شریک ہوئے تھے ان سب کے نام بھی اصحاب سیر نے لکھے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ موجود تھے۔ اب یہ وہ موقع ہے جس موقع کے بارے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے وہ وقت جب کافر خفیہ تدبیر کر رہے تھے تمہارے خلاف۔ وہ کیا تدبیر کر رہے تھے؟ اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کی، وہ آیات وہ جو قرآن میں بیان ہوئی اس حوالے سے، اس سے پہلے وہ واقعہ، یہ سارے کے سارے پارلیمنٹ میں جمع ہو گئی، مجلس شورا ان کی جمع ہو گئی۔ اب وہ جو مجلس ہے وہ بیٹھ کے آپس میں اجلاس ہوتا ہے، کیا کیا جائے۔ اسی اجلاس میں اصحاب سیر نے لکھا کہ شیطان بھی شیخ نجدی کی صورت میں شریک ہوا تھا، شیطان بھی شیخ نجدی کی صورت میں شریک ہوا تھا۔ میں اس سے ایک بات کہ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے معاملات میں شیطان شریک ہوتا ہے، لیکن کس کے ذریعے سے ہوتا ہے ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا، ہمیں یہ اندازہ، جس طرح ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہم نے کئی بار پڑھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، آخری لقمہ رہ گیا، اس نے بسم اللہ پڑھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا تو مسکرا پڑے، سبب پوچھا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ شریک تھا۔ اب ہمارے ہی اندر ہو سکتا ہے، ہمارے ہی عمل میں ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب وہ، اب چونکہ سارے یہاں بچے بھی بیٹھے ہیں، ہر عمل سے پہلے اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اللہ کی پناہ نہ مانگی جائے، تو میاں بیوی کے اس عمل میں بھی شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ اس لیے دعا سکھائی گئی، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ
ہم دونوں کو شیطان سے بچا، اور جو ہمیں تو رزق عطا فرما رہا ہے اسے بھی شیطان سے بچا۔ تو اب اس مجلس میں جو ان کی تھی اس میں شیطان بھی شریک تھا۔ اب مشورہ ہوتا ہے۔ پہلا ابو الاسود، نام بھی ان کے باقاعدہ ذکر ہے کہ پہلے کس کافر نے کیا کہا، پھر کس نے کیا کہا۔ اس نے کہا ایسا کرتے ہیں، سارے مکہ کے رؤسا جمع ہیں، کہا ایسا کرتے ہیں ان کو اپنے پاس سے نکال دیتے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے پاس سے نکال دیتے ہیں، یہاں سے جلا وطن کر دیتے ہیں، پھر ہمارا کیا واسطہ بھئی، چھوڑو، جہاں جس کا جی چاہتا ہے جائے، جہاں لوگوں کو جا کے سمجھاتا رہے گا، ہمارا تو کوئی معاملہ نہیں ہوگا، ہمارے درمیان تو آپس میں جو رابطے تھے وہ بحال رہیں گے۔ شیطان نے کہا یہ رائے مناسب نہیں ہے، تمہیں یہ پتہ ہے اس کے بول کتنے میٹھے ہیں، تمہیں یہ پتہ ہے اس کے بول کتنے میٹھے ہیں، وہ تو جس سے باتیں کرتا ہے اس کا دل موہ لیتا ہے نا۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، بھئی اللہ نے ایسی صفات سے محبوب کو آراستہ فرمایا کہ اپنے تو اپنے رہے، بیگانے بھی کہتے ہیں یہ صفات ہیں۔ کہنے لگا یہ تو ممکن نہیں ہے، تم ان کو یہاں سے نکالو، وہ کسی بھی قبیلے میں جا کے بیٹھ گئے تو سارا قبیلہ ان کا ہم نوا ہم پیالہ ہو جائے گا، بات تو پھر وہی کہ بھئی تمہارے پاس کیا رہ جائے گا۔ یہ نہیں تجویز تھی، کوئی اور بات کرو۔ اب دوسرے نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، لوہے کی زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں۔ شیطان نے کہا بچوں کا کھیل ہے، تم اسے زنجیروں میں جکڑ دو گے، اس کے ماننے والے نہیں دیکھے، اس کے ماننے والوں کو نہیں دیکھا، ان کو نہیں جانتے، انہوں نے دھاوا بولنا ہے، تمہارا بھی ٹکا بوٹی کر دیں گے، تمہارا بھی کچھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ میں اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، تمہارا بھی کچھ نہیں رہنے دیں گے، ان کا جب جی بس چلے گا وہ تو نکال کے لے جائیں گے۔ یہ کیسے سوچ لیا تم نے کہ تم ان کے غلاموں کے ہوتے ہوئے ان کو زنجیروں میں جکڑ لو گے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ خیال است و محال است و جنوں۔ پھر کیا کیا جائے؟ اب کہا یہ رائے بھی مناسب نہیں ہے، کوئی اور کام کیا جائے۔ اب تیسری جو رائے تھی، ابو جہل نے یہ تیسری رائے پیش کی۔ ابو جہل کہنے لگا ایسا کرتے ہیں، ہر قبیلے کا ہر شاخ کا ایک مضبوط بہادر جوان جو ہے نا وہ لیتے ہیں، اور سارے مل کے یکبارگی حملہ کرتے ہیں۔ جب ہر قبیلے کا ایک ایک فرد بہادر نوجوان ہمارے ساتھ ہوگا تو پھر یہ کس سے بدلہ لیں گے؟ ایسا کرتے ہیں جتنے بھی قبائل ہیں ہر قبیلے کا ایک بہادر نوجوان چن لیتے ہیں، جب سب قبیلوں کے بہادر اکٹھے ہوں گے تو پھر کس کے خلاف مقدمہ کیا جائے گا؟ جس طرح اس بات کو سمجھانے کے لیے کہوں، جس طرح عموماً کوئی ہجوم کسی پر حلہ بول دے تو ہجوم کے بارے میں ہماری جو قانون کی ڈکشنری ہے، اول تو یہ ویسے ہی فارغ التحصیل ہے، تو جو ہماری قانون کی ڈکشنری ہے اس میں یہ ہے کہ پھر نامعلوم، جس سے جان چھڑانی ہو یہ کہتے ہیں نامعلوم، یا جو ان کا ابا مل جائے ان کو تو وہ بھی پھر نامعلوم ہو جاتا ہے، تو جو غریب ان کے ہتھے چڑھ جائے تو پھر اس غریب کا یہ پھر تیا پانچا کر دیتے ہیں۔ تو تجھے تو قانون کی تختی ساری پڑھا کے بھیجیں گے نا، کسی موٹر سائیکل والے کو روک لیں قانون والے تو پھر اسے قانون کا ایسا سبق پڑھاتے ہیں کہ اس نے کسی کتاب میں بھی نہیں پڑھا ہوتا، اور کوئی بڑی گاڑی والا مل جائے ان کا ابا تو پھر وہ ان کو سبق پڑھاتا ہے کہ ان کو گاڑی کے نیچے سے دے کے جاتا ہے اور پھر چھوٹ بھی جاتا ہے۔ تو ان کا پھر جب زیادہ لوگ ہو جائیں گے تو پھر نامعلوم ہوگا کس کے خلاف مقدمہ ہوگا۔ کہا شیطان نے کہا ہاں اب یہ مشورہ بڑا اچھا ہے، اگر اس پہ تم سارے کے سارے ایک ہو جاؤ نا تو اس پہ بات کرو تو پھر بات بنتی ہے۔ اب یہ سارا معاملہ یہاں طے ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں محبوب کریم علیہ السلام سے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے وہ وقت جب کافر یہ آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ کیا سازش کر رہے تھے؟ لِيُثْبِتُوكَ او یقتلوک او یخرجوک، یا تو وہ باندھ دیں، قتل کر دیں، یا نکال دیں۔ اب وہ بیٹھ کے کیا کر رہے تھے؟ یمکرو، وہ کیا کر رہے تھے؟ اپنا مکر کر رہے تھے۔ وہ کیا کر رہے تھے؟
لیکن جب یہی لفظ مکر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے آیا تو پھر اس کا معنی مفسرین نے ادب کے دائرے میں کیا، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ کر رہے تھے سازشیں، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی، اللہ نے ان کے مکر کا ان کو جواب دیا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا کوئی نہیں۔ ان کے درمیان میں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نکلے اور ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے نکلے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم نے تمہارے سامنے بھی دیوار کر دی، پیچھے بھی کر دی، تمہاری آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دیا، انہیں پتہ بھی نہ چلا ان کے درمیان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ دائماً ابدا باہر تشریف لے گئے۔ یہ سفر یہاں پر روکتے ہیں۔ ارادہ تو بہت کچھ تھا کہ آج ہم بیٹھ کے آپس میں صبح باتیں کر رہے تھے ساتھی کہ یہ کہاں تک جائے گا۔ میں کہا انشاءاللہ ہم سفر ہجرت مکمل کر لیں گے، تو ابھی تو ہم غار ثور کی طرف بھی نہیں گئے، تو یہ سفر انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکت نازل فرمائے، اور ہمیں اس سفر میں جو خیر و برکت